السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا شخص کبھی محروم نہیں رہے گا۔ اگر ایک شخص روزانہ بلا ناغہ صبح کے وقت نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے سراپا نور دیجیے، میرے دل میں نور ہو، میری آنکھوں میں نور ہو، میرے کانوں میں نور ہو، میرے آگے نور ہو، میرے اوپر نور ہو، میرے دائیں میرے بائیں نور ہو، میرے ہر طرف نور ہو، اے اللہ مجھے نور بنا دیجیے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے؟ جو شخص روزانہ یہ دعا مانگ رہا ہو اور ایسے وقت میں مانگ رہا ہو جب کہ وہ بستر کو چھوڑ کر نیند کی قربانی دے کر اپنی خواہشات کو پامال کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے نکلا ہے، وضو کر کے پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے، کیا اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے؟ کیا اس کو نور عطا نہیں فرمائیں گے؟ ضرور عطا فرمائیں گے۔ پھر ہر چیز کا نور الگ ہوتا ہے۔ چراغ اور بجلی کا نور جو ہے نا وہ روشنی ہے، آنکھوں کا نور بینائی ہے، لیکن یہ بینائی ظاہری نور ہے۔ البتہ ہر چیز کا حقیقی اور باطنی نور یہ ہے کہ جب اعضاء میں وہ نور پیدا ہو تو یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں، یہ ہے اصل نور۔ لہذا اس دعا میں یہ جو فرمایا کہ میرے دل میں نور ہو، دل میں نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ایسے خیالات آئیں جو منور ہوں، ایسے ارادے پیدا ہوں جو نور والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں، اور دل کے اندر سے نفاق کی بیماری دور ہو، دل کے اندر سے تکبر دور ہو، دل کے اندر سے حسد نکل جائے، ہرس نکل جائے، مال کی محبت نکل جائے، اور اسی جگہ اللہ جل شانہ کی محبت دل میں پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو، نیکیوں کی محبت دل میں پیدا ہو۔ یہ سب تو دل کا ہی نور ہے۔ جب انسان روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ نور مانگے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نور نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ البتہ مانگنے والا صدق کے دل سے مانگے، حسن نیت سے مانگے، توجہ اور اہتمام اور دھیان سے مانگے تو انشاءاللہ یہ نور ضرور عطا ہوگا۔ اور اس دعا میں یہ جو فرمایا کہ میری آنکھوں میں نور پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ جائز اور حلال چیز کو دیکھے گی اور ناجائز چیز سے پرہیز کرے، ایسی چیز کو دیکھے جس کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ بنائی ہے، اس کا دنیا میں فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے مواعظ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی گھر والی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور گھر والی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ آنکھ کا جائز اور مستحب بلکہ واجب استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان سے جو بھی غلطی ہو جائے پہلے اس کو احساس دلائیں، اس کے بعد اس کی نصیحت کریں۔ بعض لوگ دوسروں کو اس قدر نصیحتیں کرتے اور مفت مشورے عنایت فرماتے ہیں کہ سننے والے کی طبیعت اوب جاتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب نصیحت یا مفت مشورہ کسی شخص کے ذاتی مزاج یا رائے کا نتیجہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں بڑی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں جس میں بہت سے لوگ مدعو ہوتے ہیں۔ ایک دوست جسے ہر بات میں کیڑے نکالنے اور مفت مشورے دینے کی عادت ہے کہتا ہے دعوت کا مزہ نہیں آیا، ساری محنت اکارت گئی، میں تو یہ خیال کیے بیٹھا تھا کہ بڑی معیاری دعوت ہوگی۔ آپ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ جواب دیتا ہے گوشت بنا ہوا تھا، جبکہ میں ابلا ہوا گوشت پسند کرتا ہوں۔ لیموں کی وجہ سے سلاد بھی کھٹا ہو رہا تھا، مجھے سلاد بالکل پسند نہیں۔ میٹھے کا بھی کچھ خاص ذائقہ نہیں تھا۔ اکثر افراد نے آپ کی دلجوئی کے لیے کھانا کھایا اور کچھ نے اس لیے کھا لیا کہ انہیں بھوک لگی تھی۔ آپ قطعی طور پر ان کی باتیں نظر انداز کر دیں گے اور اس کا مشورہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ باتیں ذاتی رائے یا مزاج کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی جو اپنا ذوق دوسرے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، نظر انداز کر دینے کے لائق ہے۔ ایسے آدمی کا مشورہ یا تنقید ہمیشہ ذاتی مزاج کا نتیجہ ہوتا ہے
ہاں کوئی آپ سے رائے طلب کرتا ہے تو آپ شوق سے رائے دیں، لیکن یہ مناسب نہیں کہ آپ اسے یوں مشورہ دیں جیسے وہ کوئی غلطی کر بیٹھا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہو اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے نصیحت کرتے وقت آپ کے پاس قوی دلائل موجود ہونے چاہیے۔ ایک ٹھیٹھ بدو صلحاء کی مجلس میں آ بیٹھا، وہ والدین سے حسن سلوک کے موضوع پر مذاکرہ کر رہے تھے۔ بدو سنتا رہا۔ ایک صاحب نے اس سے پوچھا، اے بھائی، اپنی والدہ سے آپ کا حسن سلوک کیا ہے؟ بدو نے جواب دیا، میں اس سے بہت حسن سلوک کرتا ہوں۔ ان صاحب نے پوچھا، وہ کیسے؟ بدو نے سادگی سے کہا، واللہ میں نے کبھی اپنے ماں کو کوڑے سے نہیں پیٹا۔ آپ کو نرمی اور لطافت اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے مخاطب کو اپنی غلطی کا احساس کرنے میں آسانی ہو۔ دور عہد نبوی میں بنو مخزوم کی ایک عورت لوگوں سے روزمرہ استعمال کی مختلف چیزیں ادھار لیا کرتی اور استعمال کے بعد واپس نہیں کرتی تھی۔ لوگ اپنی اشیاء کا مطالبہ کرتے تو دوسرے سے انکار کر دیتی کہ میں نے یہ اشیاء تم سے نہیں لی۔ اس کی تخریب کاری حد سے بڑھ گئی تو لوگوں نے یہ معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں پیش کیا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قریش کی یہ بات ناگوار گزری کہ ایک بڑے قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات چیت کرنا چاہی تاکہ سزا میں تخفیف کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے جو آدمی بھی جاتا گھبرا کر بات کیے بغیر واپس آ جاتا۔ انہوں نے کہا، اس کام کی مجال صرف اسامہ بن زید کو ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں اور آپ کے چہیتے غلام زید بن حارثہ کے فرزند ہیں۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی تھی اور آپ انہیں بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔ قریش نے اسامہ سے بات کی۔ اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے۔ آپ نے انہیں مرحبا کہا اور اپنے قریب بٹھایا۔ اسامہ نے کہا کہ اس فیصلے میں تخفیف کر دیجئے کیونکہ اس عورت کا تعلق اشراف قریش سے ہے۔ اسامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے غصے میں آ کر اسامہ کو ان کی غلطی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اسامہ کیا تم اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ اسامہ کا ماتھا ٹھنکا، انہیں اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ رات ہوئی تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، اما بعد، تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کا بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ پھر آپ کے حکم سے اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، بعد کے دنوں میں اس عورت کی توبہ میں بہت خوبی آ گئی۔ اس نے شادی بھی کی، وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ ایسا شخص کبھی محروم نہیں رہے گا۔ اگر ایک شخص روزانہ بلا ناغہ صبح کے وقت نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ، مجھے سراپا نور دیجئے، میرے دل میں نور ہو، میری آنکھوں میں نور ہو، میرے کانوں میں نور ہو، میرے آگے نور ہو، میرے اوپر نور ہو، میرے دائیں میرے بائیں نور ہو، میرے ہر طرف نور ہو، اے اللہ مجھے نور بنا دیجئے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے؟ جو شخص روزانہ یہ دعا مانگ رہا ہو اور ایسے وقت میں مانگ رہا ہو جب کہ وہ بستر کو چھوڑ کر نیند کی قربانی دے کر اپنی خواہشات کو پامال کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے نکلا ہے، وضو کر کے پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے، کیا اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے؟ کیا اس کو نور عطا نہیں فرمائیں گے؟ ضرور عطا فرمائیں گے۔ پھر ہر چیز کا نور الگ ہوتا ہے۔ چراغ اور بجلی کا نور جو ہے نا وہ روشنی ہے، آنکھوں کا نور بینائی ہے،
لیکن یہ بینائی ظاہری نور ہے۔ البتہ ہر چیز کا حقیقی اور باطنی نور یہ ہے کہ جب اعضاء میں وہ نور پیدا ہو تو یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں، یہ ہے اصل نور۔ لہذا اس دعا میں یہ جو فرمایا کہ میرے دل میں نور ہو، دل میں نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ایسے خیالات آئیں جو منور ہوں، ایسے ارادے پیدا ہوں جو نور والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں، اور دل کے اندر سے نفاق کی بیماری دور ہو، دل کے اندر سے تکبر دور ہو، دل کے اندر سے حسد نکل جائے، ہرس نکل جائے، مال کی محبت نکل جائے، اور اسی جگہ اللہ جل شانہ کی محبت دل میں پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو، نیکیوں کی محبت دل میں پیدا ہو۔ یہ سب تو دل کا ہی نور ہے۔ جب انسان روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ نور مانگے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نور نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے، البتہ مانگنے والا صدق کے دل سے مانگے، حسن نیت سے مانگے، توجہ اور اہتمام اور دھیان سے مانگے تو انشاءاللہ یہ نور ضرور عطا ہوگا۔ اور اس دعا میں یہ جو فرمایا کہ میری آنکھوں میں نور پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ جائز اور حلال چیز کو دیکھے گی اور ناجائز چیز سے پرہیز کرے، ایسی چیز کو دیکھے جس کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ بنائی ہے، اس کا دنیا میں فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے مواعظ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی گھر والی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور گھر والی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ آنکھ کا جائز اور مستحب بلکہ واجب استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔